السلام علیکم ڈیئر لسنر. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہے, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے طارق شیخ نے. ناول کا نام ہے دل دریا سمندروں ڈونگے. مصنفہ ہیں آسیہ مرزا. قسط نمبر 7. یہ حملہ بالکل غیر متوقع اور شدید تھا. ان میں سے کسی کے گمان میں نہ تھا. وہ یوتھ فیڈریشن کے آفس میں دھرنا مارے بیٹھے تھے. اشمل خان نے سارے ممبرز کو 12 بجے کا ٹائم دیا تھا. تمام درپیش مسائل کا وہ مل کر حل ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. ان میں سر فہرست مسئلہ فلسفی کی کلاس کا تھا. اسٹوڈنٹس سر عثمانی کے خلاف بائیکاٹ کیے ہوئے تھے اور ادھر سر عثمانی بھی اپنی ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے. احسن تو 11 بجے سے ہی آفس میں آ بیٹھا تھا اور نعیم جان اور شہزاد اس بات پر ہنس رہے تھے. ایمان سے یار, تم نہایت فضول انسان ہو, شرم کرو. ارے شرم ہی تو نہیں آتی. افتخار نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر دباؤ ڈالا. دیکھ لو, پھر بھی اشمل خان کا منظور نظر ہوں. احسن نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر گویا نیا انکشاف کیا. خوب, زبردستی مسلط ہو, نعیم جان نے زبردست کہکہے کے ساتھ کہا, اور اس سے پہلے کہ احسن جوابی کارروائی کرتا, اشمل چند لڑکوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا اور بالکل اسی لمحے آفس کی پچھلی کھڑکی سے زبردست فائرنگ ہوئی. وہ سب بوکھلا اٹھے. اشمل خان نے جھک کر خود کو بچانا چاہا مگر ریحان پراچا کا نشانہ خطا نہ ہو سکا اور سنسناتی گولیاں اس کے دائیں بازو اور پیر کو روند گئیں. اس اچانک فائرنگ نے جامعہ میں ہلچل مچا دی. ایم اے پریویس کا اسٹوڈنٹ شہباز خان ریحان پراچا کی گولی سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. وہ ابھی نیا ہی یوتھ فیڈریشن میں شامل ہوا تھا اور اب اس کا جسم آفس کے فرش پر خون سے لت پت پڑا تھا. 5 منٹ تک فائرنگ ہوئی اور وہ سب پچھلی طرف سے نکل گئے تھے. ریحان پراچا سب کی نگاہوں کی زد میں آ گیا تھا مگر اس وقت کسی کو بھی اس کے پیچھے جانے کا ہوش نہ تھا. اشمل خان اور شہباز کی حالت نے سب کو ہراساں کر دیا تھا. نعیم جان اور احسن جلدی ان دونوں کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے. یہ روح فرسا خبر ہشمینہ کو ندرت نے دے دی تھی. وہ کتنی ہی دیر بھابھی کے بازوؤں میں لیٹی روتی رہی. پھر بمشکل خود کو سنبھال کر کھڑا کیا اور ندرت کا فون نمبر ملا کر اس سے ہسپتال کا نام پوچھا. بھابھی نے اسے روکا مگر وہ نہ مانی. بھابھی پلیز مجھے مت روکیے, نہ جانے اشمل خان کس حال میں ہوگا. میں ریحان پراچا کو کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ آنسو پیتی الماری سے اپنی چادر نکال کر اوڑھنے لگی. دعا کیجیے گا بھابھی, اس نے ریک سے چابی اٹھاتے ہوئے روندے لہجے میں کہا اور گھر سے باہر بھاگی. دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر نکلنے کو بے قرار ہو رہا تھا. دماغ کی رگیں چٹکتی جا رہی تھی. گاڑی کانپتے ہاتھوں سے بار بار پھسلتی بالآخر ہسپتال گیراج میں جا رکی. اسے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی تھی. ایمرجنسی کو آئے چوک کے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا. اس کی جامعہ کے کئی اسٹوڈنٹس بھی راہداری میں نظر آ رہے تھے. شہباز خان موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا. اس کی ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پر رکھ کر کمرے سے باہر نکالا جا رہا تھا. سارے اسٹوڈنٹس اس کے پیچھے لپکے اور وہ دم سادھے راہداری کے کنارے کھڑی رہ گئی. ایک گہری خاموشی اور مہیب اداسی پوری راہداری میں چھائی ہوئی تھی. صرف قدموں کی آوازیں تھیں جو اس کے قریب سے ہوتی ہوئی دور جا رہی تھیں. اچانک اسے احسن نظر آیا جو ایک کمرے سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا. وہ تیزی سے اس کے قریب آئی. احسن, ارے آپ. احسن اسے دیکھ کر رک گیا, پھر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا, ایم اے پریویس کا شہباز خان ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی. اشمل خان اس کمرے میں ہے. اس نے اپنے دائیں طرف کے کنارے والے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا. شکر ہے وہ بچ گیا ہے. اسے گولی پیر اور بازو پر لگی ہے. اف خدایا, یہ سب کیسے؟ یہ وقت باتوں کا نہیں, آپ جائیں, وہ ہوش میں آ گیا ہے. میں ذرا شہباز کے گھر تک جا رہا ہوں. 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا مجھے واپسی میں. احسن یہ کہہ کر تیزی سے راہداری عبور کر گیا. وہ سینے میں سسکیاں دبائے احسن کے بتائے ہوئے کمرے میں آئی تو ضبط کا بندھن ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا. وہ بستر پر دراز تھا. دایاں پیر اور بایاں بازو سفید پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے. دائیں بازو سے خون چڑھ رہا تھا. وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا. سرخ و سفید چہرہ اس وقت خطرناک حد تک پیلا ہو رہا تھا. اشمل, یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آئی تو ضبط کا یارہ نہ رہا. آنکھیں آنسوؤں کا بوجھ نہ سہ سکیں. وہ بلک اٹھی. اتنا بڑا سانحہ گزر گیا. سینے کی 4 دیواری اس بوجھ کو برداشت نہ کر پا رہی تھی. وہ تو خوشگوار یادوں میں کھوئی ہوئی تھی. کب گمان گزرا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی اشمل خان کو ایسی حالت میں دیکھے گی. اف خدایا,
अरे हशमीना, अशमल खान बेपना तकलीफ को परे धकेलकर मुस्कुराया। ये क्या भाई, तुम तो बहादुर लड़की हो, ये किस तरह का मुजाहरा कर रही हो? बस, उसने उसे सर्जिश की। हशमीना ने भीगी पलकें उठाकर उसके हंसते हुए चेहरे को देखा, जहां सुर्खी की जगह जर्दी फैल गई थी। आंखें और चेहरा इस तकलीफ का वाज़ेह तर्जुमान था जिसे वो छुपाने की कोशिश करके जबरन मुस्कुरा रहा था। बैठो। अशमल, क्या ये सब रिहान पराचा? हाँ, मगर हशमीना, दुख तो शहबाज खान का है। वो लड़ता हुआ मौका पर ही हलाक हो गया है। रिहान पराचा ने मेरी दुश्मनी में उसे जाया कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ उसकी मौत पर। शहबाज खान की मौत पर अशमल खान सख्त मलोल हो रहा था। उसे जब एहसन ने बताया कि वो बच ना सका तो उस लम्हे उसे अपने सारे जख्म बेहद मामूली लगे। उनकी सारी तकलीफ ज़ायल होकर सिर्फ शहबाज का गम जिस्मो जान पर हलकोरे लेने लगा। उसे अभी जिंदा रहना था, बहुत ज्यादा। उसके ख्यालात, उसके इरादे बहुत आला और बुलंद थे। मुझे ताउम्र इस सरमाए के ज़ाया जाने का दुख रहेगा। मैं रिहान को अब माफ़ नहीं करूंगा, उसे सज़ा से बचने नहीं दूंगा हशमीना। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। शहबाज के कातिल को अब बचना नहीं चाहिए। अगर वो कानून से बच भी गया तो मेरे हाथों उसे मौत मिलेगी। उसका लहजा आग हो गया था। उसकी भूरी आंखों में रिहान पराचा के खिलाफ नफरत ही नफरत थी। दर्द की तपिश हशमीना को झुलसाए दे रही थी, मगर इस वक्त अशमल खान को हर दर्द से बहर अजियतनाक सोच से दूर रखने की ज़रूरत थी। उसे ज़हनी सुकून की ज़रूरत थी। बेतहाशा खून बहने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी और थकन महसूस कर रहा था। ये और बात थी कि वो लबों से उसका इजहार नहीं कर रहा था, मगर चेहरा उसकी तकलीफ का गमाज था। अशमल, प्लीज़ खुद को रिलैक्स रखिए, उसने अपने बेआवाज़ बहते आंसुओं को बमुश्किल रोकते हुए कहा तो अशमल खान ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो अजहद निढाल और परेशान थी, चेहरा अंदरूनी जज्बात से सुर्ख हो रहा था। बैठ जाओ, उसने अपने करीब रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये बताओ, तुम्हें इसकी इतला किसने दी? तुम यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं, नुदरत ने मुझे फ़ोन पर बताया। वो कुर्सी पर बैठकर दिल गरिफ्ता लहजे में बोली। उसकी आंखों में वो मंजर घूम गया जब वो खूबसूरत जज्बों से सजी आंखों को झुकाकर भाभी के सामने वो राज दश्त अजबाम कर रही थी और भाभी किस दर्जा शरारत से उसे देखकर छेड़ रही थी। फिर अचानक वो अशमल के हाथों पर चेहरा झुकाकर बिलक उठी। आंसुओं का एक समंदर था जो आंखों में सिमट आया था। अरे भाई हशमीना, अशमल खान उसके रवैये पर एकदम घबरा गया। अशमल खान, काश ये सारे जख्म आपके जिस्म पर पड़ने की बजाय मेरे जिस्म पर लगते। मैं जानती हूँ रिहान पराचा ने उस दिन का बदला लिया है आपसे। वो मुझे अगवा करके भी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सका था, और ये आपकी वजह से हुआ था। मेरी वजह से वो आपका जानी दुश्मन बन गया है। सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात ने ये ढेर सारा दुख और तकलीफ दी है। ये सारी अजियत तो मुझे मिलनी चाहिए, आपको तो नहीं। हशमीना रुंधी हुई आवाज़ में बोली। बिल्कुल पागल हो तुम, ये खुद साख्ता सोचें हैं तुम्हारी। सुनो अहमक, वो सिर्फ और सिर्फ मुजरिम है और एक दहशतगर्द। उसके लिए किसी जवाब की ज़रूरत नहीं, और फिर वो अपनी शिकस्त की आग गाहे बगाहे निकालता रहा है और असर रसूख होने की वजह से शेर हो गया है। इसमें तुम्हारा या मेरा किसी का कोई कसूर नहीं है। फिर ये तो मामूली जख्म है, इसमें तो तकलीफ भी नहीं है। देखो, उसने आहिस्तगी से सर ऊंचा किया तो हशमीना ने कर्ब से होंठ भींच लिए। हाँ, मैं जानती हूँ तुम चट्टान हो, बेहद मजबूत और बड़ी से बड़ी तकलीफ पर भी उफ ना करने वाले, मगर बहरहाल एक इंसान हो गोश्त पोस्त के, वरना जिस्म और धड़कता दिल पत्थर नहीं होता। जख्म लगने पर तकलीफ ज़रूर होती है, हाँ, मगर तुम में कमाल का हौसला है। अरे यूं क्या मुंह बनाए बैठी हो? सच कह रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ, कुछ देर पहले हो रही थी, मगर तुम आ गई हो तो ऐसा लगता है जैसे सारे जख्मों पर मरहम लग गया हो। सारी तकलीफ ज़ायल हो गई है। वो हंसा तो हशमीना खड़ी हो गई। प्लीज़ अशमल, उसने आंसू बहाते हुए रुख मोड़ लिया। फिर अचानक पलटी और बोली, मैं आपके लिए सूप वगैरह लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में। ये आपकी ज़रूरत ना सही, मगर मेरी मजबूरी समझ लें, दिल की मजबूरी। उसने ये कहते हुए चेहरा झुका लिया। अशमल खान के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उस लम्हे उसे वाकई अपनी सारी तकलीफ का एहसास ज़ायल होता महसूस हुआ। खुद को ज़्यादा मुतफक्किर मत करो हशमीना। जी, उसने झुका हुआ सर हिला दिया। उसी लम्हे कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ उभरी तो वो कदरे संभल गई। नईम जान और इफ्तिखार अंदर दाखिल हुए तो हशमीना को देखकर दोनों बैक वक्त ठिठके।
आओ आओ नईम जान। अशमल उन दोनों को रुकते देखकर पुकारा तो वो दोनों करीब आ गए। शहबाज के बाप ने FIR दर्ज कराई है रिहान पराचा के खिलाफ। हाँ यार, उसकी माँ तो रो रो कर पागल हो रही है, एक ही बेटा था उसका। इफ्तिखार उसके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। बहुत अच्छा किया, मैं गवाही दूंगा रिहान के खिलाफ, मैं उसे अदालत में घसीटूंगा, अशमल खान ने गुर्राते हुए कहा। नईम जान और इफ्तिखार ने उसे देखा। वो इस बार भी बच सकता है। नहीं, अब मैं उसे नहीं बचने दूंगा, वो कातिल है और फिर वो असर और रसूख का मालिक है, तो मैं भी एक स्टूडेंट से हटकर रईसज़ादा बनकर उसके मुकाबिल आऊंगा। तुमने अभी सिर्फ अमन फैलाने और दरगुजर करने वाले अशमल खान को ही देखा है। उसने चेहरा दरीचे की तरफ कर लिया और गुस्सा जब्त करते हुए लब भींचकर आंखें मूंद लीं। नफरत से उसकी गर्दन की रगें फूल गई थी और आंखों में खून उतरता महसूस हो रहा था। हशमीना चंद सानिया ये सब देखती और सुनती रही और फिर आहिस्तगी से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ये गहरी और महीब तन्हाई उन्हें मारे दे रही थी। उन सबके जाने से घर में जैसे वहशत सी बरसने लगी थी। फरवान और सहरगुल की शरारतें, माहगुल की धीमी मुस्कुराहट और गुड्डू की मौजूदगी, सब एक साथ उनकी नजरों से महव हुए थे। वो मतवाहिश सी हो गई थी। अब्बू सुबह के जाते रात ही को आते थे और जमान खान का होना ना होना हमेशा से उनके लिए बराबर रहा था। जमान का तस्वुर बनते ही जैसे दिलो जहन पर वजनी बोझ आन गिरा। बर्दाश्त की भारी सिल सरकने लगी और आंसू न जाने कहां से आंखों में लहराने लगे। जीस्त के इस गुजरते अरसे में वो ठहर कर सोचती तो रूह जैसे गमों अंधों के बोझ तले सिसक कर रह जाती। पीछे देखती तो मातमी नोहे दिल को गिरफ्त में लेने लगते और आगे ढेर सारी वीरानी खौफनाक मंजर की तरह उनकी आंखों के सामने बिखर जाती थी। वो खाली हाथ थी। जमान खान, औरत तो मोहब्बत और तवज्जो की ख्वाहा होती है, तुमने दोनों ही से मुझे महरूम कर रखा है। 7 साल, ये 7 साल जैसे तपते सहरा पर नंगे पैर चलती रही थी। जमान, तुमने मुझे तख्त से पथरीली जमीन पर ला फेंका है, जहां खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं, कोई खुशगवार झोंका नहीं, हर सिमत रेत का दरिया दिखाई देता है। मुझे कोई बताए कि यह होलनाक मंजर अपना रुख बदले भी गा कि नहीं? क्या दुखों के समंदर का कोई किनारा भी है कि नहीं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मौज की सूरत है या इसमें किसी साहिल का आसरा भी है? अब तो उम्मीद की लोएं भी थरथराने लगी हैं। उन्होंने कर्ब से आंखें मूंद लीं, फिर खोली तो ठिठक गईं। सामने वो दुश्मन जान न जाने कब से खड़ा था। निगाहें मिलने पर उसने जल्दी से सटपटाकर रुख मोड़ लिया था। ये गहरी खामोशी और तन्हाई दोनों ही को अजीब से नामानूस एहसासात से दो चार कर रही थी। एक कप चाय बना देना, वो ये कहकर कदम उठाता हुआ अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। ऐसा अजनबी अंदाज था, ऐसी बेएतनाई कि उसकी आंखें सुलग उठीं। दोनों ही मजबूर हो गए थे एक दूसरे को मुखातिब करने पर। घर में उनके अलावा और कोई तीसरा फर्द ना था और ऐसा पहली बार हुआ था। वरना तो जमान खान चाय और कपड़े इस्त्री करने और दूसरी छोटी मोटी चीज़ों के लिए सहर, गुल या अम्मी को ही पुकारता था। ये और बात थी कि शारदा ही उसके सारे काम अंजाम देती थी, मगर मुखातिब वो ना होती थी, हमेशा पस मंजर में रहती। जमान खान के नारवा सलूक के बाइस खौफजदा रहती, मगर अब चंद दिनों से वो दोनों ही उलझ गए थे। जमान खान को हर बार उसे ही मुखातिब करना पड़ता था। वो चाय बनाते हुए उसी के बारे में सोच रही थी, खुद से उलझ रही थी और तकदीर से शिकवा कुना थी। अब तो दर्द शदीद हो गया था। गुड्डू, माहगुल और सबकी मौजूदगी में जहन बटा रहता था। कोई पुरदर्द लहर उठती भी तो किसी के जुमलों, किसी की मुस्कुराहटों में दबकर रह जाती। मगर अब तन्हाई ने शिद्दत पैदा की हुई थी और जमान खान के सामने आने और उसके अजनबी रवैये पर जख्म हर बार ताज़ा हो जाता। वो खासी देर बाद चाय बनाकर कदम उठाती कमरे में आई तो वो बाथरूम से नहा कर निकला था। शाने पर तौलिया रखे आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड करते हुए उसे देखा। स्याह और गुलाबी प्रिंटेड सूट में वो उदास उदास चेहरे और गहरी गहरी संजीदगी के साथ अंदर आई थी और कप एक तपाई पर रख दिया था। कब तक आने का कह गई हैं अम्मी? उसने उसके चेहरे से नजरें हटा ली और तौलिया शाने से उतारकर बेड पर बेतरतीबी से फेंक दिया। दिन मुकर्रर तो नहीं है, उसने भी मबहम अंदाज में जवाब दिया और बेतरतीब रखा तौलिया उठा लिया। बाथरूम का खुला दरवाजा बंद किया और फिर उस पर एक उचटती निगाह डालते हुए बोली, आप लंच नहीं करेंगे? हाँ नहीं, होटल से खाकर आया हूँ। वो न जाने किन सोचों में गुम हो गया था। उसकी बात पर चौंकते हुए बोला और एक बार निगाह फिर उसके चेहरे की जानिब उठ गई।
चाहे शगुफ्तगी का धुआं फैल गया। आज ही पर क्या मौकूफ, कभी भी तो उसने उसके हमरा खाना नहीं खाया था और वही नादान बेवकूफ उसकी मुंतजिर रहती थी, उसका इंतजार करती रहती। हालांकि हमेशा ही इस तरह के जवाब मिलते थे। इंतजार का सिला कभी इससे मुख्तलिफ तो ना मिला था। अखबार आज का नहीं आया था क्या? उसके बढ़ते कदम रुक गए। वो पलटी मगर उसी खामोशी के साथ और आगे बढ़कर रैक की दराज से रोल किया अखबार निकालकर उसके सामने रख दिया। सुबह आपके जाने के बाद दे गया था। इस हद तक वो उसका ख्याल रखती थी। वो एक लम्हे के लिए चौंका, जैसे दिल को पकड़कर किसी ने झंझोड़ा था, मगर दूसरे लम्हे बेहिसी की चादर तन गई। उसने रोल किया अखबार उसके हाथ से ले लिया और पलंग पर नीम दराज हो गया। गोया अब अखबार का मुतालिया शुरू हो गया था। वो कमरे से बाहर निकल आई। इस फिजा में उसका दम घुटने लगा था। वो खुद को इन अजियत भरी सोचों से छुटकारा दिलाने की गर्ज से किचन में आ गई और बिखरी चीजें उठा उठाकर तरीके से रखने लगी। शारदा, वो किचन के दरवाजे तक आया। वो पलटी। जमान खान कदरे परेशान सा दरवाजे में इस्तादा था। अखबार का पहला सफ़ा उसके हाथ में था। मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जी? वो हैरान रह गई। हॉस्पिटल? हाँ, मुझे तो खबर ही ना थी। अभी अखबार में इस खबर पर नज़र पड़ी। यूनिवर्सिटी फायरिंग में एक लड़का हलाक हो गया है और अशमल शदीद जख्मी है। माई गॉड, ये लड़का यहाँ इसी शहर के हॉस्पिटल में है और मैं इतना बेखबर हूँ। वो ये कहकर तेजी से पलटा। चाय उठा लेना वहां से। वो अखबार किचन की स्लेब पर रखता हुआ तेजी से बाहर की जानिब निकल गया। वो अखबार को घूरती रही, फिर तलखी से हंसी। तो जमान, तुम इतने हमदर्द भी हो। उसने आगे बढ़कर हवा से फड़फड़ाता अखबार उठा लिया। तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बेहिस और जालिम हो। अशमल खान की चोटों ने तुम्हें परेशान कर दिया, मगर कभी मेरे जख्मों का एहसास नहीं हुआ तुम्हें। मैं जो अंदर से बिल्कुल मर चुकी हूँ। मेरी रूह के जख्म नासूर बन रहे हैं, मगर तुम्हें एहसास नहीं रहा। तुम बेहिस हो तो सिर्फ मेरे लिए, सालिम हो, जाबिर हो, सिर्फ मेरे लिए। उसने जोर जोर से चीखना चाहा, मगर सारी आवाजें अंदर ही दम तोड़ गईं। इस पर अचानक जुनून सा चढ़ गया। उसने अखबार के टुकड़े टुकड़े करके फिजा में उछाल दिए। तुम हमदर्द नहीं, तुम किसी के लिए भी हमदर्द नहीं हो। तुम फिर ऑन हो। उसने अपने बाल नोच दिए। मुझे एक बार ही मौत दे दो जमान खान। अब यह अजियत नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। वो अचानक लड़खड़ाई। आंखों के सामने स्याह दायरे बनने लगे। फिर उसके हाथ सहारे के लिए दरवाजे की तरफ उठे, मगर चंद कदम पर मौजूद दरवाजा उसकी आंखों में मुसलसल तारीकी में गुम हो गया। वो लहराकर फर्श पर ढेर हो गई। उसे न जाने कितनी देर हो चुकी थी ठंडे फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़े। खुद उसका वजूद भी यकबस्ता हो रहा था। जमान खान ने जब घर के अंदर कदम रखा तो उसकी पहली निगाह शारदा के बेहोश वजूद पर पड़ी थी और वो तीर की तरह आगे बढ़ा था। एक लम्हे के लिए उसके एसाब में तनाव सा पैदा हुआ। उफ खुदाया, उसके जाने के बाद वो कब से इस हालत में पड़ी हुई थी। एक गहरे तासुफ ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे बेड पर लिटाकर डॉक्टर जफर मलिक का फ़ोन मिलाया। डॉक्टर जफर उसका करीबी दोस्त था। एक साथ वो कॉलेज में पढ़ते रहे थे और अब भी अक्सर उसके क्लिनिक जाना होता था। इस वक्त वो अपने क्लिनिक की बजाय घर में था। जफर मलिक ने ही फ़ोन रिसीव किया था। शारदा की अचानक बेहोशी का उसने जल्दी से बताया। वो फ़ोन उठाकर शारदा की तरफ बढ़ा। उसकी बेहोशी ने उसे जहनी तौर पर गहरा शौक पहुंचाया था। उसने एक गहरी सांस लेकर निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। लंबी चोटी से बाल खुलकर जर्द चेहरे पर बिखर गए थे। दराज पलकें बिल्कुल साकिन थीं और आंखों के नीचे अभी तक नमनाकी थी। ये जर्द जर्द चेहरा जो चंद साल कबल तक गुलाबी और शगुफ्ता था। स्याह आंखों की रोशनियां कभी कभी उसके बेहिस दिल को झंझोड़ने लगती, मगर हर बार वो अपने जज्बों पर मजबूत बंद बांध लेता था और एहसासात की लो नीचे कर ली थी। उस लड़की से उसे जाती दुश्मनी तो ना थी। हाँ, ये जरूर था कि उसकी अना को मजरूह करने का सबब थी। शहला उसकी जिंदगी में आई थी, मगर अम्मी ने मसूद शाह की बहन को उसकी जिंदगी में जबरन दाखिल कर दिया। ये फैसला सिर्फ अम्मी का था, जिस पर वो कतई राजी ना था, बल्कि सरापा एहतजाज था। मगर जीत शारदा हयात की हुई और वो ढेरों अरमान, ढेरों खूबसूरत ख्वाब लेकर उसके आंगन में उतर आई। उसकी ज़ातियात में शामिल होने लगी तो वो जैसे भड़क उठा। शहला से किए हुए पैमान के टूटने पर, अपनी अना के मजरूह होने पर वो मुश्तइल हो गया। उसके दिल में शारदा हयात के खिलाफ उसी रोज से नफरत पैदा हो गई थी। उसने उसे हम कलाम हुए बगैर, उसके वजूद को, उसकी ज़ात को समझे बगैर उसे नापसंदीदगी का सर्टिफिकेट दे दिया। अम्मी और अब्बू को उनके जबरन किए गए फैसले की गोया सजा दे रहा था।
مگر سزا تو شاردا کو بھی مل رہی تھی یا پھر ماہ گل کو؟ اتنے برس بیت گئے، وہ خود بھی تو اس آگ میں مسلسل جلتا رہا تھا۔ شہلا ایوب تو اس کے دل سے، اس کے ذہن سے نہ جانے کب کی نکل چکی تھی۔ سارے جذبے ہی سرد پڑ گئے تھے، سارے زخم بھی منتمل ہو گئے تھے، لیکن اس میں بے حسی کی دبیز چادر تن گئی تھی جس سے نکل کر اس نے کبھی دیکھا اور سوچا ہی نہیں۔ شاردا کی سسکیاں، اس کی موہنی صورت، اس کی آنکھوں میں بکھرتے سپنوں کا عکس، اور نہ ماہ گل کی اداسیاں۔ اس نے جھک کر شاردا کو بہت قریب سے دیکھا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی نامانوس چہرہ ہو اور پہلی بار نظر آیا ہو۔ تکیے کی سفیدی میں سیاہ بالوں میں گھرا ہوا چہرہ زرد ہونے کے باوجود ایک عجیب سی جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ اس کے دل کی دیواریں طوفان سے لرزنے لگیں، دل و دماغ الگ آپس میں الجھ رہے تھے۔ کوئی سرا بھی تو ہاتھ نہ آ رہا تھا، ایک ہجوم تھا سوچوں کا، گزرے دنوں کے خیالات کا۔ اچانک وہ چونکا، کال بیل زور زور سے بج رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ظفر ملک کھڑا تھا۔ یہ بھابھی کو اچانک کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں، میں باہر سے آیا تو وہ کچن کے دروازے کے قریب فرش پر بے ہوش تھی، شاید گرمی کا اثر ہو۔ اس نے اپنے سارے مظالم مخفی رکھتے ہوئے خفیف سے انداز میں کہا، مگر موسم تو خاصا ٹھنڈا ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے جہاں بیڈ پر شاردا بے ہوش پڑی تھی۔ ظفر ملک کی نظر شاردا کے چہرے کی طرف اٹھی تو وہ بری طرح چونکا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے زرد چہرے نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ زمان، وہ پلٹا، یہ کب سے بیمار ہیں؟ زمان خان سٹ پٹا کر رہ گیا۔ یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، بس آدھے گھنٹے قبل ہی اچانک بے ہوش ہو گئی، مگر ان کا چہرہ تو… خیر، اس نے کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور شاردا کا معائنہ کرنے لگا۔ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ زمان خان کچھ متفکر سا ہونے لگا۔ ظفر ملک کے چہرے کے تاثرات نے اسے ایک دم خوف زدہ کر دیا۔ اگر شاردا کو کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار سراسر وہ خود ہوگا۔ نہیں نہیں، میرے خیال سے ہوش آ جائے گا تو گھر میں ہی مکمل آرام کرنا ہوگا۔ زمان، میرے خیال میں تم بھابھی کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو۔ وہ زمان کی طرف پلٹا۔ یہ بے حد ویک ہیں اور چہرے سے بظاہر عرصے کی بیمار محسوس ہو رہی ہیں۔ یہ مینٹلی اپسیٹ ہیں اور ظاہر ہے یہ تمہاری جانب سے ہی ہے۔ ہاں، ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، زمان نے قدرے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ظفر ملک ششدر رہ گیا۔ زمان، تم… ظفر، یہ میرا پرسنل افیئر ہے اور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، پلیز تم علاج بتاؤ۔ اس نے سرد مہری سے ظفر ملک کی بات کاٹ دی۔ ظفر ملک حیران سا اس اونچے لمبے پڑھے لکھے اور اچھے گھرانے کے زمان کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا اتنا قریبی دوست گھریلو تنازع میں الجھا ہوا تھا اور وہ بے خبر تھا۔ نہیں زمان، یہ عظیم گناہ ہے تم ایک لڑکی کو اپنے گھر لا کر… کہیں تم اس شہلا نامی لڑکی… میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں کسی شہلا ویلا کے عشق میں گرفتار ہوں۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اوکے، ایز یو وش، مگر زمان، بھابھی کی حالت مزید خطرناک ہو سکتی ہے اگر انہیں مینٹلی ریلیکس نہ ملا۔ ظفر ملک اس رویے پر خاصا دل برداشتہ ہو کر بولا اور چند میڈیسن لکھ کر پرچہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں صرف ڈاکٹر ہی نہیں، تمہارا دوست بھی ہوں۔ تمہارا رویہ میرے لیے بے حد اذیت کا باعث بنا۔ خدا حافظ۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ظفر، میں اس وقت سخت اپسیٹ ہوں، وہ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے ندامت سے بولا۔ میں اپنے آپ سے جنگ کی حالت میں ہوں۔ کیا ایک الجھے شخص کو مزید ڈپریسڈ کرنا تم پسند کرو گے؟ ظفر، میں ماضی کے سارے باب بند کر کے کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ میں گزرے لمحوں کو زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ظفر ملک نے اس کے پراگندہ چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے بولا، شاردا بھابھی کی حالت نے اتنا تو مجھے سمجھا دیا ہے کہ قصوروار سراسر تم ہی ہو، مگر مجھے امید ہے اب تم آنے والے لمحوں کو ماضی کی اس گرد سے محفوظ رکھو گے۔ دس از مائی ریکویسٹ۔ تم شاردا بھابھی کو ان کا حق دو گے۔ ان کا خیال رکھنا زمان، زندگی کو محض ایک تلخ لمحے کی بھیٹ مت چڑھاؤ۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، مگر زمان خان کی سوچ کو ایک نیا انداز دے کر، اس کی پریشان اور الجھی سوچوں کو سلجھا ہوا راستہ دے کر۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی زندگی کسی زبردست انقلاب سے دو چار ہو رہی ہے۔ اس کے ذہن کی ساری تنی ہوئی تنابیں ڈھیلی ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ پلٹا تو شاردا ہوش میں آ چکی تھی۔ وادی کا اتنا زبردست حسن تو اچھے اچھوں کی عقل سلب کر لیتا ہے ماہی آپی۔ فروان مسلسل اشتارا کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے بول رہا تھا۔ اشتارا زیبل کے ہمراہ شام کی چائے اور لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ سحر بھی اس کے ہمراہ تھی۔
اسی لیے تو میں تمہیں وادی نہیں لا رہی تھی، اتنی سی تو عقل ہے، وہ بھی گئی کام سے۔ ماہی آپی سن رہی تھیں، اشتارا اور سحر گل اس طرف متوجہ تھیں۔ اب کیا ہو گیا فروان بھائی، بغیر عقل کے ہی شہر واپس جانا ہے؟ سحر گل نے اسے چھیڑا۔ ارے تم لوگ مذاق سمجھ رہی ہو، میں سنجیدہ ہوں، فروان نے مصنوعی سنجیدگی سے سحر گل کو گھورا۔ تو میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ سحر جلدی سے بولی۔ ویسے پوچھ سکتی ہوں کس طرح کے حسن نے تمہیں متاثر کیا ہے؟ یہاں تو صرف قدرتی حسن ہے، سیدھا سادہ۔ اشتارا پہلی بار گویا ہوئی اور فروان بھرپور انداز میں مسکرایا۔ جناب قدرتی حسن ہی تو متاثر کرتا ہے، مصنوعی روشنیاں ہمیں تو متاثر نہیں کرتی۔ پتہ نہیں، میں نے تو سنا ہے شہروں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ارے یہ کس نے کہہ دیا؟ فروان اٹھ کر میز کی طرف آ گیا۔ شہر کی زندگی تو بالکل پھیکی اور بے مزہ ہوتی ہے، ایسی شگفتگی، ایسی خوبصورتی اور سادگی کہاں؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس وادی میں آ جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ گھر داماد بن کر؟ سحر گل سرگوشی کے انداز میں برجستہ بولی تو فروان نے پلٹ کر اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ فروان کی جذبے لٹاتی آنکھیں سحر گل سے مخفی تو نہ تھیں، ایک نئے اور اچھوتے رنگ لیے مسلسل اشتارا پر مرکوز تھیں اور اس پر زبانی جملے۔ اشتارا ممانی جان اور شاہ خانم کو چائے کے لیے بلا لائی اور دونوں نہ جانے کس موضوع پر باتیں کر رہی تھی۔ سٹنگ روم میں آتے ہوئے بھی سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا۔ امی کیا خیال ہے پھر ہمیشہ کے لیے اس وادی میں نہ رہ جائیں؟ فروان نے میز پر رکھی پلیٹ سے چپس کھاتے ہوئے ممانی جان کو مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ اوف، کیا کیوں نہ ہم وادی میں رہ جائیں؟ اس نے اپنا جملہ دہرایا۔ ہاں کیوں نہیں، بس یہیں رہ جاؤ، اتنی بڑی حویلی تو ہے، ممانی سے پہلے شاہ خانم جلدی سے بولی۔ نہیں، حویلی میں نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ کیوں ماہی آپی؟ اس نے شرارت سے ماہ گل کو دیکھا جو گڈو کو اٹھا کر اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ یہاں چھوٹا سا ایک گھر بناؤں اور چھوٹا سا کیوں، بڑا کیوں نہیں؟ سحر گل درمیان میں ہی بول اٹھی۔ چلو ایک بڑا سا گھر بناؤں اور بڑا کیوں، درمیانہ کیوں نہیں بھائی؟ 2 افراد کے لیے اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب کہ ماہ گل نے اسے چھیڑا تو وہ چپ ہو گیا اور پھر بھرپور انداز میں ہنس دیا۔ توبہ ہے تم لوگوں سے، اونگی پونگی ہانکتے رہتے ہو۔ ممانی جان نے اپنے تینوں بچوں کو دیکھا اور پھر اشتارا کو دیکھ کر بولی۔ بیٹھو اشتارا میرے پاس، دیکھا نا تم نے، بس شہر میں یہ لوگ ایسے ہی بے مقصد باتیں کرتے ہیں۔ ارے امی، اگر انسان ہر وقت اور ہر لمحہ مقصدی گفتگو ہی کرتا رہے تو یہ زندگی میں مسکراہٹ حسن ہی ختم ہو جائے۔ کیوں بھائی اشتارا، کیا وادی کے لوگ بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں؟ اس نے بہت سکون سے سینڈوچ کا نوالا حلق میں اتار کر اشتارا کو مخاطب کیا جو ان کی باتوں سے محظوظ ہو کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی بات پر اسے بے ساختہ زلین خان کا خیال آیا، بے حد کم گو، خاموش طبع اور سنجیدہ، مگر یہ خاموشی اس پر سجتی تھی۔ کچھ لوگ پیدائشی ہنسنے، مسکرانے اور زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، فروان پر بھی ہنسنا اور بولنا سجتا تھا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوخ اور باتونی کزن کو دیکھا۔ نہیں، وادی میں تم جیسے بھی رہتے ہیں اور زیادہ باتیں ناپسند کرنے والے بھی۔ اچھا تو زیادہ باتیں اور شرارتیں ناپسند کرنے والوں سے مجھے ملواؤ تو صحیح، میں بھی دیکھوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ فروان کا موڈ ازحد شگفتہ تھا۔ اشتارا، زلین خان سے ملوا دو اسے، ماہ گل نے ہنس کر کہا تو فروان چونکا۔ زلین خان؟ ہاں، اشتارا کے کزن ہیں، چچا زاد، انیکسی میں رہتے ہیں، تنہائی پسند ہے، سحر گل نے تفصیل بتائی۔ شاہ خانم اور ممانی جان پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اشتارا نے نظریں اٹھا کر شاہ خانم کی طرف دیکھا، پھر قدرے مطمئن ہو کر بولی، ضرور ملواؤں گی کسی دن۔ ہاں، کسی دن کیوں، آج ہی، بلکہ ابھی دیدار ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فروان ایک دم بے قرار ہو گیا اور اسی وقت کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال سے انیکسی کے راستے سے میں باخبر ہوں، کیا خیال ہے خود نہ شرف ملاقات حاصل کر لوں؟ سنبھل کر جانا، سحر گل ہنستے ہوئے بولی، وہاں بھوت بھی ہو سکتے ہیں۔ نہ، بھوت سے ڈرنے والا نہیں، مرد ہوں پورا، اور چڑیلیں ہوتی تو کوئی بات بھی تھی ڈرنے کی، اس نے کہا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا سٹنگ روم سے باہر نکل گیا اور وہ تینوں اس کی بے قراری اور جلد بازی دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ فروان نے انیکسی میں قدم رکھا تو چند لمحے مبہوت سا رہ گیا۔ زلین خان کا شاندار سراپا اس کے عین سامنے تھا، وہ بھی اپنی سبز آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی رائڈنگ سے واپس آیا تھا، سفید بیگی جرسی، سیاہ پینٹ اور لانگ شوز میں وہ 2 گھنٹے کی مسلسل رائڈنگ کے باوجود تر و تازہ تھا۔ مجھے فروان کہتے ہیں، وہ زلین خان کے خوبصورت سراپے سے قدرے مرعوب ہوتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
اشمل کی کزن زلین کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ اشتارا نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کے ماموں کی فیملی آج کل حویلی میں آئی ہوئی ہے۔ اس نے بھی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اشمل کی غیر موجودگی میں تو آپ یقیناً بوریت محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے تو آپ کے پاس آ گیا، فروان شگفتہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ مجھے کمپنی نہیں دے سکتے؟ ویسے اتنی شاندار کمپنی کا مجھے گمان نہیں تھا، اور آپ کا غائبانہ تعارف ہو چکا ہے کہ آپ بے حد کم گو ہیں اور زیادہ باتیں کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، مگر مجھے تو آپ کو چند دنوں تک برداشت کرنا پڑے گا، جبرن ہی صحیح۔ اس کی بات پر زلین خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سوچا یقیناً اس کا تعارف اشتارا نہیں کروایا ہوگا، وہ شاید اس کی کم گوئی سے خائف رہتی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ تنہائی کا عادی تھا اور خاموش طبع تھا، مگر ابھی تک اسے ایسا ہمراز، ایسی کوئی شخصیت نہیں ملی تھی جس سے وہ بہت سی باتیں کرتا۔ وہ اشتارا سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ شاہ خانم کے خوف کو سر پر سوار کر کے اس سے ملتی، اور ایسے میں کبھی کبھی اس کی بے قراری اور بھی شدید کر دیتی۔ کیا میں کچھ توقع رکھ سکتا ہوں آپ سے؟ فروان نے کہا۔ پتہ نہیں میں تمہاری توقعات پر پورا اتروں گا یا نہیں، بہرکیف اپنی سی کوشش کروں گا۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کا مشکور رہوں گا، فروان نے اپنی ازلی شوخی سے سر خم کرتے ہوئے کہا تو زلین خان ہنس دیا۔ آپ شاید رائڈنگ کر کے آئے ہیں؟ وہ اب بے تکلفی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، چچا جان نے مجھے تاکید کی ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں، انہیں بہت خوف رہتا ہے ان گہری کھائیوں سے۔ اس نے خود کو کرسی پر گرا لیا اور لانگ شوز اتارنے لگا۔ تم گھڑ سواری جانتے ہو؟ میں؟ اس کی بات پر فروان زور سے ہنسا۔ ارے شہر میں رہنے والے صرف گاڑی میں بیٹھنا جانتے ہیں، گھوڑے کی پشت پر نہیں۔ ویسے یہ میرا شوق ضرور ہے، کیا آپ کا گھوڑا مجھے اپنی پشت پر برداشت کر لے گا؟ کیوں نہیں، بس ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ ایک بار اشمل نے اس کی مرضی کے خلاف کسی سمت لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اشمل کو اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تم ایسی غلطی نہیں کرو گے تو محفوظ رہو گے، زلین خان اپنے مشکی گھوڑے کا اکھڑ پن اور بے حد شان سے بتا رہا تھا۔ فروان کا دل اچھل کر رہ گیا۔ اشمل بھائی کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تو بابا میری تو جان ہی ڈھل جائے گی، اور ویسے بھی مجھے ان کھائیوں سے بہت خوف آتا ہے۔ ارے تم ڈر گئے؟ زلین خان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر بیسن پر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے بولا، تم چائے پیو گے؟ نہیں، میں چائے پی کر ہی آیا ہوں، اب میں چلوں گا، وہاں سب میرے منتظر ہوں گے، میں کل پھر آؤں گا آپ کو ڈسٹرب کرنے۔ فروان کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا انیکسی سے باہر نکل گیا۔ زلین خان تولیے سے منہ رگڑتے ہوئے فروان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ خوبرو اور باتونی لڑکا اسے برا ہرگز نہیں لگا تھا، اس کے جملوں میں اسے زندگی ہمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اچانک اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ کچھ لوگ شاید ہمیشہ تنہا ہی رہے ہیں۔ اس نے تولیہ ہینگ کرتے ہوئے گولڈن فریم والے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر پلٹا تو اشتارا کھڑی تھی۔ وہ فروان آیا تھا نا یہاں؟ ہاں، چلا گیا۔ چلا گیا؟ شاید دوسری طرف نکل گیا ہوگا۔ اشتارا، زلین نے اسے دیکھا اور پھر لب بھینچ کر اس کے قریب آیا۔ اتنی شام انیکسی میں مت آیا کرو، اس نے ڈھلتی شام کی گہری ہوتی رنگت کو محسوس کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو اشتارا مسکرا دی۔ زلین خان، مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے، پھر بات اعتبار کی نہیں ہے، اس نے تیزی سے اس کا جملہ کاٹ دیا، احتیاط کی ہے، اور پھر میں نہیں چاہتا کہ چچا خان کے دل میں میری طرف سے کسی طرح کا کوئی ایسا خوفزدہ کر دینے والا خیال آئے یا کوئی ایسی سوچ ابھرے۔ نہیں زلین، بابا خان کو آپ پر بے حد اعتماد ہے، بھلا وہ ایسا؟ اشتارا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے رخ پلٹ کر دیوار پر لگے لائٹ کے سوئچ آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم ہی روشنیوں میں نہا گیا۔ تم جاؤ۔ اشتارا کے دل پر جیسے گھونسا پڑا، اس کی سنہری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ زلین خان کا یہ رویہ اس کا دل دکھا گیا، وہ پلٹی اور تقریباً بھاگ کر انیکسی سے باہر نکل گئی۔ اشتارا، زلین اس کے اس طرح بھاگنے پر پریشان ہو گیا، اس نے دریچے سے جھانکا تو وہ دور جا چکی تھی۔ پاگل لڑکی، اس میں ہم دونوں کی ہی بھلائی ہے، ساری عمر میں نے اپنی انا عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری ہے، اب خوفزدہ ہوں کہ کوئی ہاتھ میری جانب نہ اٹھے کہ جس میں صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ذات کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ اس کی ناراضگی نے اسے پریشان کر دیا تھا، مگر وہ خود ہی سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ اسے موقع ملنے پر منا لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اشتارا مہروز بے حد معصوم لڑکی ہے، وہ اس سے زیادہ خفا نہ رہ سکے گی، بھلا جو لوگ دل سے بے حد قریب ہوتے ہیں وہ ناراض کب رہ سکتے ہیں؟ اس نے دریچے کا پردہ کھینچ لیا۔ آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا مجھے۔
میں بس اس کوٹھی میں رہوں گا, مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بگاڑ لے گا قانون میرا, یہ کھلونا ہے کھلونا. ریحان پراچا کا لہجہ تکبرانہ تھا. کیا ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے جو آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں؟ بے وقوف ہو تم, بات معمولی نہیں ہے, قتل کا کیس ہے. ریحان جانتے ہو تم قتل کسے کہتے ہیں؟ شاہ نواز پراچا کی جان پر بن رہی تھی اور بیٹا تھا کہ قتل کرنے کے بعد بھی اسی سکون سے تھا. غلطی انہی کی تھی کہ ہمیشہ اس کی پشت تھپ تھپائی تھی, اسے خوفزدہ دیکھ کر تسلیاں دی تھیں, مگر آج خود انہیں کسی طرح بھی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی. بیگم شاہ نواز بھی ہراساں تھی. بس اس دن سے ڈرتی تھی میں, یہ آگ کا کھیل ہے, یہ اسلحہ تباہ کر دیتا ہے اسے جو بھی پکڑتا ہے. خدایا اب کیا ہوگا, وہ تو باقاعدہ رو رہی تھی. اوہو ماما, آپ لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ ریحان تم ابھی اور اسی وقت فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ, پولیس یہاں دوبارہ بھی آ سکتی ہے. شہباز کے باپ اور بھائیوں نے FIR درج کرا دی ہے تمہارے خلاف, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قتل کا کیس آسان بات نہیں ہے. شاہ نواز پراچا کے لہجے میں الجھن کے ساتھ سختی بھی تھی. انہیں اپنا اکلوتا بیٹا بے حد عزیز تھا اور ہر حال میں وہ اس کی حفاظت اور سلامتی چاہتے تھے. جاؤ ذرا فلیٹ کی چابیاں لے کر آؤ, میں نے بیڈ کی دراز میں ہی رکھی ہیں. شاہ نواز پراچا نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا جو ابھی تک بے آواز رو رہی تھی. او کمان ماما, اس سے پہلے بھی تو ایسا ہوا ہے. پولیس نے چھاپے مارے بلکہ مجھے گرفتار بھی کر چکی ہے, پھر کیا میں واپس نہیں آؤں گا؟ یہ پاپا کا وسیع ریلیشن اور پیسہ کس کام کا ہے؟ وہ لاپرواہ انداز میں ہنسا. اس ریلیشن شپ اور پیسے نے تو تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے, وہ دکھ سے بولی اور کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. تمہیں اتنا مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار اتنی آسانی سے بازی جیت جائیں. شاہ نواز پراچا کے لہجے میں ناگواری سمٹ آئی. بیٹے کا بے فکرہ انداز انہیں ایک آنکھ نہ بھایا. وہ لڑکا اشمل خان کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے, اس کی بیک بے حد مضبوط ہے اور وہ ڈپٹی منظور احمد بھی بہت خراٹ آدمی ہے. اس بار بہت مشکل پیدا کر دے گا وہ اشمل کے ساتھ مل کر, اور پھر تم نے اسے بھی گولی مار کر زخمی کر دیا ہے. پاپا آپ شہباز کے گھر والوں پر پریشر تو ڈالیے, انہیں منہ مانگی قیمت دیں, انہیں FIR درج کرانے کیوں دی؟ قطع توقف کے بعد ریحان پراچا نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا. باپ کی پریشانیاں اب اس پر بھی لاحق ہونے لگی, اسے سنگینی کا احساس ہونے لگا. وہ غریب لوگ بہت غیرت مند اور عزت دار بنتے ہیں, وہ لوگ خون کا بدلہ خون مانگتے ہیں. بے وقوف لوگ. آپ ان کے پاس گئے تھے؟ ہاں گیا تھا, تم کیا سمجھتے ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں؟ 1 لاکھ روپیہ یوں ٹھکرا دیا جیسے 2 روپے ہوں. پچھتائیں گے خود ہی, بیٹا تو گیا سو گیا. شاید بہت پورا اعتماد ہے تمہاری گرفتاری اور سزا کے سلسلے میں. ریحان پراچا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا, وہ منہ بناتا صوفے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا. بیگم شاہ نواز چابیاں لے کر آئیں اور روٹھے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھ میں تھما دیں. کاش اشمل ہی مر جاتا اس کی بجائے. وہ چابیوں کو ہتھیلی پر مارتے ہوئے نفرت سے بولا. بکو مت زیادہ, چلو اب پہلے ہی دیر ہو رہی ہے. شاہ نواز پراچا نے اسے ڈپٹ کر تیزی سے قدم باہر کی جانب بڑھائے. میرا بچہ, خدا تجھے حفظ و امان میں رکھے, میں تو پہلے ہی ڈرتی تھی, کہتی رہتی تھی تمہارے پاپا کو کہ اولاد کو زیادہ ڈھیل دینا نقصان دہ ہوگا, مگر اوہو شازیہ, یہ کیا بے وقوف عورتوں کی طرح رونا دھونا شروع کر رکھا ہے. ابھی ہمارے اختیار سے کچھ نہیں گیا. شاہ نواز پراچا پلٹ کر تندی سے بولے. چلو ریحان جلدی کرو. اوکے ممی, آپ فکر مت کریں, میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, اشمل خان ہو یا کوئی اس سے بھی بڑھ کر. ابھی تو آپ نے پاپا کی طاقت دیکھی ہی نہیں مما. پاپا کی یا پیسے کی؟ انہوں نے قدرے منہ بنا کر کہا تو ریحان زور سے ہنس دیا. اوکے گڈ بائی مما, میں آپ سے فون پر رابطہ رکھوں گا. اس نے بیگم شاہ نواز کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپائے. آؤ میں تمہیں گاڑی تک ہی چھوڑ آؤں, انہوں نے کہا تو وہ ہنس پڑا. وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی تو سخت دل گرفتہ ہو رہی تھی. بائے, خدا حافظ کہہ کر جیسے بکھر ہی گئی. ایسا ہی اس کی ماں کا کلیجہ ہوگا, وہ بھی تو بیٹا تھا جو میرے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. نہ جانے اس کی ماں نے کیسے سنبھالا ہوگا خود کو. گاڑی دور ہوتی گئی اور بیگم شاہ نواز کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے. ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ایک دم اتر گیا تھا. وہ اب شوہر سے بھی خائف تھیں. وہ بیٹے کی حرکتوں کو معمولی کھیل سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی پارٹیوں اور فنکشن سے فارغ ہی نہیں ہوتی. یہ آزادی خود میرے لیے وبال بن گئی. وہ بلک اٹھی. نعیم جان اور افتخار ابھی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے. وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو تکیے کا سہارا لے کر نیم دراز ہو کر آنکھیں موند لی. ہاسپٹل کی اکتا دینے والی خاموشی اور تنہائی اس پر کوفت طاری کر رہی تھی.
اتنی بے رونق اور بے کل زندگی کا تو تصور بھی نہیں رہا تھا اس کے پاس۔ اتنا بے بس اس نے کبھی خود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ پٹیوں میں جکڑا وہ خود کو اس بے بس پرندے کی طرح محسوس کر رہا تھا جس سے اس کی اڑان چھین لی گئی ہو اور اس کے سامنے سے آسمان ہٹا کر ایک چھت تان دی گئی ہو۔ ایک ایک کر کے اسے سب یاد آ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی زمان خان بھی اس سے مل کر گیا تھا، اس کی لاپرواہی پر خفگی بھی ظاہر کر گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ پوری فیملی وادی گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی وادی اور حویلی کتنی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے گہری سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک ہی اسے اپنے قریب کسی ذی روح کا احساس ہوا۔ ایک مانوس سی خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے ہی وہ آشنا خوشبو میں بسا گلاب چہرہ تھا، آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ چاہت لیے، درد اور حزن کی آمیزش لیے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ چونکی، پھر اس کے زرد چہرے سے نگاہیں ہٹا کر بولی، اشمل خان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریحان پراچا کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دوں، اسے کوئی بہت ہی اذیت ناک سزا دوں، مگر اس کا گلا رند گیا۔ وہ شخص قانون کے ہاتھوں سے ہرگز نہ بچے گا۔ یہ بتاؤ کب آئیں تم؟ وہ قدرے اونچا ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے یا نہیں۔ اس نے رخ موڑ لیا، وہ سخت زود رنج ہو گئی تھی۔ اشمل خان کا زرد چہرہ اور پٹیوں میں جکڑا وجود کس قدر بے بسی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک منٹ نہ بیٹھنے والا، اپنے سینے میں درد رکھنے والا یہ لڑکا کتنی بے بسی سے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اس کی تکلیف و اذیت کی ترجمانی اس کی بھوری آنکھیں بخوبی کر رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ بہت چاہتی ہو مجھے ہشمینا؟ اس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تو اس کے رخساروں پر دھنک رنگ بکھر گئے۔ وہ ٹفن سائیڈ میں اس پر رکھ کر دوبارہ اس کی جانب رخ نہ کر سکی اور پیالے میں سوپ بھرنے لگی۔ جانتی ہو، اظہار محبت کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اور دل کے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ ایک دو بار ہی صحیح۔ وہ پرزور انداز میں ہنسا تھا، اس کا جھیپا جھیپا انداز اسے محظوظ کر رہا تھا۔ اشمل خان، جب آنکھیں اور چہرہ دل کا ترجمان ہو تو پھر لفظوں کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ اس نے سوپ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نچلا ہونٹ ہموار دانتوں تلے دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آنکھیں اور چہرہ پڑھنے کی اجازت ہی نہ ہو تو پھر سماعت لفظوں کی منتظر رہتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر اطلاع نہیں دی اس حادثے کی؟ وہ دور ہو کر کرسی پر بیٹھ کر دھیرے سے بولی۔ وہ اس نازک موضوع کو بڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، وہ سب پریشان ہو جائیں گے، بابا خان نے پہلے ہی وارننگ دے رکھی ہے۔ اخبار میں تو یہ خبر آئی ہے، اس نے کہا تو اشمل خان کے چہرے پر تفکر کے رنگ پھیل گئے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ سمان لالا بھی آئے تھے، بہت پریشان ہو رہے تھے۔ حالانکہ اب تو کافی ریکور کر رہا ہوں۔ یہی تو رشتوں کی اہمیت اور محبت ہے۔ خوشی اور غم میں شریک ہونا ہی تو اپنوں کی محبت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے غم میں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایسی شخصیت نہیں؟ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس بھی دعا گو ہیں۔ حالانکہ میں تو بہت عام سا بندہ ہوں ہشمینا، جس نے ابھی تک کسی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو اتنے سارے لوگوں کا تعاون رہا ہے ساتھ۔ وہ بے حد صاف گوئی سے بولا۔ مجھے بس فکر ہے کہ یہ خبر بابا خان تک نہ پہنچے۔ اس نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ بات اسے متفکر کر گئی تھی کہ یہ خبر اخبار میں چھپ چکی ہے۔ شاہ خانم، اشتارا خان سب اس کے لیے کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کی نظروں سے یہ خبر نہ گزری ہو، ورنہ ابھی تک وہ یہاں آ جاتے۔ ہشمینا نے اسے پریشان دیکھ کر دلاسا دینا چاہا۔ احسن سے تو بات ہوئی ہوگی نا آپ کی؟ کوئی کال نہیں آئی ہاسٹل میں؟ احسن نے تو کچھ نہیں بتایا۔ ہشمینا کی بات اس کے دل کو لگی، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ دونوں چونکے۔ کمرے میں داخل ہونے والا زلین خان تھا۔ بالکل غیر متوقع زلین کو دیکھ کر اشمل خان حیران رہ گیا۔ زلین، تم؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا، وہ بھی پریشان سا اس کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے بغل گیر ہو گیا۔ تم نے تو اطلاع دینے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، وہ تو اخبار والے مہربانی کر گئے۔ زلین نے اس کے وجود پر تشویش بھری نظر ڈالی اور قدرے خفگی سے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ تم بیٹھو تو آتے ہی غصہ نکالنے لگے یار۔ اشمل اس کی خفگی پر مسکرایا۔ ہشمینا حیران کن نظروں سے زلین کو تکتی رہی، جو اس سے پہلے بالکل اجنبی تھا، نام تک سے واقفیت نہ تھی۔ وہ اشمل سے اس کی اتنی بے تکلفی پر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ بابا خان وغیرہ کو بھی خبر ہے؟ وہ اپنا خدشہ زبان پر لے آیا۔
نہیں، میں یہ خبر والا صفحہ گول کر گیا تھا، سوچا پہلے خود دیکھاؤں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے۔ تو دیکھ لو، زیادہ سیریس نہیں ہے، اشمل خان نقاہت محسوس کرنے کے باوجود لہجے میں بشاشت طاری کرتے ہوئے بولا۔ بکو مت، زیادہ سیریس کسے کہتے ہیں؟ زلین خان کی سبز آنکھوں میں غصہ ہلکورے لینے لگا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چھٹیوں میں تم غائب رہتے ہو، وادی کا چکر نہیں لگاتے، پالیٹکس کے چکروں میں ہاسٹل میں ہی پڑے رہتے ہو۔ اوکے یار، تم ذرا ٹھنڈے تو ہو لو، اشمل خان نے کچھ اس طرح کہا کہ باہم جڑے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے ہشمینہ، اس سے ملو، یہ زلین ہے، امزاد ہے میرا اور میرا بہترین دوست۔ اس نے ہشمینہ کی سمت دیکھا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ زلین نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر قدرے چونکا۔ سیاہ چادر کے حالے میں جگمگاتے چہرے اور سیاہ فسوں خیز آنکھوں والی اس لڑکی کے لیے اشمل خان کی آنکھوں میں انوکھے رنگ تھے۔ میری کولیگ تو نہیں مگر؟ اشمل کچھ جھجک سا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ زلین سے ہشمینہ کا تعارف کس طرح اور کس رشتے سے کرائے۔ مگر کیا؟ زلین نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا تبسم لہرا رہا تھا جس نے اشمل خان کو کچھ اور بھی خفیف کر دیا۔ میرے خیال سے اب میں چلوں گی، ہشمینہ زلین خان کی نگاہوں سے جھینپ کر جلدی سے بولی اور تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تم نے وضاحت نہیں کی اشمل۔ زلین اس کے کمرے سے جاتے ہی اشمل خان کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہوا۔ اسے تجسس ہونے لگا، گو کہ کسی حد تک اس نے اندازہ تو لگا لیا تھا، مگر وہ سب کچھ اشمل خان سے صاف لفظوں میں سننا چاہتا تھا۔ گل بی بی کی نند کی بیٹی ہے، ابرار انکل کی بیٹی۔ وہ اس کی سبز آنکھوں کی محویت سے جھیپ کر بولا۔ یہ وضاحت تو نہیں تمہارے تعلق کی؟ زلین کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ بہت چالاک ہو یار، تم سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ بتاؤ وادی میں سب کیسے ہیں؟ کسی کو اس حادثے کی اطلاع تو نہیں ہے؟ اس نے بھی کمال خوبصورتی سے بات بدل دی، جس پر زلین مسکرا کر رہ گیا۔ نہیں، ابھی تک تو کسی کو خبر نہیں ہے، مگر میں جا کر ضرور سب کو باخبر کر دوں گا۔ آخر کیا دھندا پال رکھا ہے تم نے؟ دیکھو اشمل خان، تم چچا خان کو بہت عزیز ہو، خود کو ان بکھیڑوں میں مت الجھاؤ۔ یہ بکھیڑا نہیں ہے زلین، نہ ہی میرا شوق ہے، یہ ضرورت ہے، اچھے اور سازگار حالات کی ضرورت ہے تمام طلباء کو۔ زلین، میں سب کچھ بدل دینا چاہتا ہوں، دھوس، نفرت اور دہشت گردی سے اس زمین، اس درسگاہ کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جہاد ہے اور اس میں میرے ساتھ بہت سے لوگ شریک ہیں، میں تو بس ایک راستہ بنانا چاہتا ہوں۔ منزل گو کہ ابھی میرے اختیار سے بہت دور ہے، مگر میرے پیچھے آنے والے ان راستوں پر چل کر کبھی تو منزل پا لیں گے۔ آئی ایم ویری ہوپ فل زلین۔ اس کا لہجہ شدت جذبات سے بھاری ہو گیا۔ زلین اپنے اس امزاد اور دوست کو چند ساتھ دیکھتا رہا، جس کے چہرے پر عزم و روشنی چمک رہی تھی۔ ہاں، اگر صحیح راستے کا تعین ہر شخص کر لے تو پھر منزل دور نہیں، مگر اشمل، تم نے اس حادثے کی رپورٹ کروائی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ فائرنگ کی ہے؟ ہاں، ایک لڑکا ہلاک ہو گیا ہے، شہباز نام کا۔ اس کے والدین نے FIR درج تو کروائی ہے۔ بس زلین، میرے زخموں کو ذرا بہتر ہو لینے دو، میں خود اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ ریحان اب سلاخوں کے پیچھے مجھے نظر نہیں آیا تو میرا نام بھی اشمل خان نہ ہوگا۔ اشمل، زلین نے اس کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا، فی الحال تمہیں میرے ساتھ وادی چلنا ہے۔ ان عدالتوں کے چکر میں پڑو گے تو لمبا عرصہ گزر جائے گا اور پھر چچا خان سے کچھ بھی مخفی نہ رہ سکے گا۔ جانتے ہو، انہوں نے مجھے چند دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں اشمل کے پاس ایک چکر لگا آؤں، اور اگر میں یہاں نہیں آتا تو وہ ضرور آ جاتے، اور اب تم میرے ساتھ نہ چلے تو کچھ بعید نہیں کہ چچا خان خود ہی شہر آ جائے۔ زلین کی بات پر اس کے چہرے پر تردد کے رنگ پھیل گئے۔ مگر زلین، DSP منظور احمد سے میری بات ہو چکی ہے، وہ خود اس کیس میں مصروف ہے اور عنقریب شہباز کا مقدمہ بھی پیش ہو جائے گا، اور ایسے میں میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گواہی دینے سے نہیں روک رہا، مجھے خوشی ہوئی ہے تمہاری باتیں سن کر، تمہاری ہمت اور جرأت کی داد دیتا ہوں، مگر اشمل، صرف ایک ہفتے کی بات ہے، تم وادی چلو اور پھر واپس آ کر مقدمے کی سماعت کرو۔ اچھا، تم کب تک ہو یہاں؟ اشمل خان نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ میں یہاں 2 دن مزید ہوں تمہارے پاس، اس عرصے میں کچھ تو زخم مندمل ہو جائیں گے، علاج تو اچھا ہو رہا ہے نا؟ ہاں، بس تو پھر کیا ہے، وہاں کہہ دیں گے کہ تمہاری کار کا حادثہ ہو گیا تھا، معمولی زخم آئے ہیں جو یقیناً شاہ خانم اور اشتارا کی خدمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے زلین خان زور سے ہنسا تو اشمل خان بھی ہنس دیا۔ پورا پلان بنا کر آئے ہو مجھے لے جانے کے لیے؟ ہاں، یہی سمجھ لو، پھر شاندانہ کی شادی بھی تو ہے۔ اچھا، کب؟ بس انہی 15-20 دنوں میں، تیاریاں تو زور و شور سے جاری ہیں، تم اٹینڈ کرتے ہی واپس آ جانا۔ زلین یہ کہتا ہوا اٹھ کر اس کے پیر کا زخم دیکھنے لگا۔
ہاں ظاہر ہے گل بی بی اس طرح جانے بھی کب دیں گی جب تک شاندانہ رخصت نہیں ہو جاتی۔ وہ مسکرایا اور پھر سر تکیا پر ڈال کر آنکھیں موند کر بولا، زلین ہشمینا کیسی لگی تمہیں؟ زلین خان نے چونک کر اسے دیکھا پھر اس کے قریب آیا۔ اچھی ہے، میں تمہاری پسند کی داد دیتا ہوں۔ اس کے تصور میں سیاہ چادر کے حالے میں جگمگاتا چہرہ، پرفسوں آنکھیں ابھر آئی۔ زلین، وہ لمحہ میرے اختیار سے باہر تھا جب میرا دل ہشمینا ابرار کو چاہنے لگا۔ ایک دم ہی وہ مجھے اپنے دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ میری شکست کا لمحہ تھا، اور پتہ ہے زلین، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری شکست ایک اچھے فاتح کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر عجیب مخمور نگاہوں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ذہن کے پردوں میں نرم چہرے والی ہشمینا ابرار جھانک رہی تھی۔ سیاہ فسوں خیز آنکھوں والی لڑکی کی محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں شدید ہو رہی تھی۔ کیا اس شکست کی خبر چچا خان کو پہنچا دوں کہ آپ کا توانا لائق فائق بیٹا ایک کمزور لڑکی کے ہاتھوں؟ ارے نہیں نہیں، یہ ستم مت کرنا، اشمل خان گھبرا کر اٹھ بیٹھا، مگر دوسرے لمحے زلین کی آنکھوں میں مہکتی شریر مسکراہٹ سے جھیپ گیا۔ دل بڑے بڑے مضبوط اور فاتح کی دسترس سے بھی باہر ہوتا ہے زلین، اس نے کہا اور سائڈ ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اس کی بات پر زلین خان کو اپنی شکست یاد آ گئی جو اشتارا نے اسے ایسے ہی کسی کمزور لمحے میں دی تھی۔ دیکھو تم اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا، اس نے تاکیدی نظروں سے زلین کو دیکھا۔ گل بی بی کو تو بتانا ہی پڑے گا، آخر تم نے ان کی نند کی بیٹی۔ آہا اشمل خان، آج بڑے تر و تازہ لگ رہے ہو۔ احسن کی بلند آواز پر زلین خان نے اپنا بقیہ جملہ منہ میں ہی روک لیا۔ وہ اشمل کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زلین پر نگاہ اٹھی تو چونکا۔ خوب تعریف اس خدا کی جس نے یہ شاہکار بنایا، مگر پھر بھی آپ کی تعریف؟ اس نے توصیفی نظروں سے زلین خان کے دلکش سراپے کو دیکھا۔ یہ زلین ہے۔ اچھا، غائبانہ تعارف تو ہوا ہے، مگر دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے۔ کیا یہ لینس تو نہیں؟ اس نے اچانک اس کی سبز کانچ سی آنکھوں کی سمت اشارہ کیا تو زلین نے لب بھیج کر اشمل کی سمت دیکھا۔ اسے احسن کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ احسن، کیا فضول بک رہے ہو؟ زلین، اس شخص کے پاس عقل کی کمی ہے۔ اشمل مسکراہٹ کو دبا کر بولا، واللہ اگر آپ لڑکی ہوتے تو کچھ بعید نہ تھا کہ میری بچی کچی عقل بھی سلامت نہ رہتی۔ وہ یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ زلین اپنی اس تعریف پر جھیپ گیا۔ ویسے اشمل کی برداشت کی داد دیتا ہوں جو نہایت اطمینان اور صبر سے آپ کی یہ باتیں ہضم کر جاتا ہے۔ زلین خان نے پہلی بار لب کشائی کی تو احسن سر کھجاتے ہوئے قدرے جلدی سے بولا، خیر اطمینان سے تو ہضم نہیں کرتا، خاصی کڑواہٹ، بے چینی اور ہمت کے ساتھ نوش فرماتا ہے۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ ہاں تو مسٹر احسن؟ جی مسٹر احسن، میں برداشت کے معاملے میں بالکل صفر ہوں، اس لیے خدا حافظ۔ زلین یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا۔ احسن کتنی ہی دیر بغلیں جھانکتا رہا۔ ہر وقت تم بے تکی ہی ہانکنا۔ اشمل اس کی کھسیاہٹ پر خاصا محظوظ ہوا۔ ویسے زبردست پرسنالٹی ہے، میں ہی کیا کوئی اور بھی ہوتا تو دیوانہ ہو جاتا، مگر ایک افسوس رہ گیا۔ کس بات کا؟ کہ یہ لڑکی کیوں نہیں، یا پھر میں صنف کرخت کیوں؟ توبہ توبہ، اشمل کا اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ اشمل خان، آپ سے کوئی شاہ نواز پراچا صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ نرس کی آواز پر دونوں چونکے۔ کیا شاہ نواز پراچا؟ احسن پلٹا۔ جی نام تو انہوں نے یہی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو، اشمل اپنی حیرت کو بدقت قابو کرتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ نواز پراچا نے مختلف فروٹس کے لفافے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اشمل خان کی طرف آئے۔ بہت دکھ ہوا ہے مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ وہ اس کے قریب آ گئے۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اشمل خان نے ان لفافوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں، بس یہ تو میرے دل کی خواہش تھی، تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ انہوں نے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ان کی نگاہ احسن پر اٹھی تو وہ کچھ سوچ کر دھیرے سے بولے، میں تنہائی میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم… میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنے تشریف لائے ہیں اور یہ بھی اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اشمل خان نے ان کا جملہ کاٹ دیا۔ بالکل، احسن مسکرایا، اس کا ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا۔ پھر بھی اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو؟ وہ بضد تھے احسن کے چلے جانے پر۔ ناگوار تو گزرے گا چچا، مگر ٹھیک ہے۔ احسن نے شانے اچکائے اور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا کہنے پر شاہ نواز پراچا کا منہ بن گیا تھا۔ مگر یاد رکھیے گا اشمل خان بکنے والا نہیں ہے، اس نے جھک کر قدرے جلانے والے انداز میں کہا اور پلٹ کر سرحد سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیکھو اشمل بیٹا، یہ یونین وغیرہ میں کھڑے ہونے والے لڑکے جذباتی ہوتے ہیں اور پھر عمر بھی ایسی ہو تو غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔
احسن کے جانے کے بعد شاہنواز پراچا نے کہنا شروع کیا، میں مانتا ہوں کہ ریحان سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ غلطی نہیں جرم، اور جرم معاف نہیں کیا جاتا، اس کی سزا ہوتی ہے۔ اشمل کا چہرہ تن گیا۔ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اصولاً تو شہباز کے گھر جانا چاہیے۔ ہاں، ان لوگوں نے مقدمہ دائر کیا ہے مگر انہیں گواہی ملنا ناممکن ہے۔ شاہنواز پراچا نے نرم لہجے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے خصوصی متکبرانہ لہجے میں کہا تو اشمل نے اسے دیکھا۔ ریحان کی یہ حرکت لوگوں سے چھپی نہیں ہے اور پھر میں گواہی دے رہا ہوں۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ شاہنواز پراچا نے اس کے سخت چہرے کو دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں، مگر ینگ مین تم نہیں جانتے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ انہوں نے اشمل خان کو سنگینی کا احساس دلایا اور حقیقت جتانی چاہی۔ تم میری پوزیشن سے اچھی طرح واقف ہو، میں تمہیں اس غلطی سے رکنے کی تنبیہ کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری جان عزیز ہے۔ شاہنواز پراچا، اگر آپ انہی باتوں کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنی سی کوشش کر ڈالیے، باقی اللہ نگہبان۔ وہ یہ کہہ کر بستر پر دراز ہو گیا، گویا مزید اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم بچے ہو، سمجھنے میں دیر لگے گی، وقت تمہیں خود ہی سکھا دے گا سب کچھ۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اپنی یہ چیزیں لے جائیے گا۔ ہاں، ان کی اب ریحان کو ضرورت ہوگی۔ احسن اندر آ گیا۔ شاہنواز پراچا نے کھا جانے والی نظروں سے احسن کو دیکھا اور لائے ہوئے لفافے اٹھا کر باہر نکل گئے۔ کیوں آئے تھے یہ چچا؟ پلیز احسن، میں اب تنہائی چاہتا ہوں، اشمل نے بگڑے لہجے میں کہا اور آنکھیں موند لیں۔ غصے سے اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ شاہنواز پراچا کی باتوں نے اس کا موڈ سخت خراب کر دیا تھا۔ احسن نے اس کے تنے چہرے اور بھینچے لبوں کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ خالی خالی نظروں سے زمان خان کو تکتی رہی، پھر آہستہ آہستہ جیسے گزرے لمحے ذہن میں آنے لگے، آنکھوں کے سامنے ہر پل لہرانے لگا۔ اف، ایک ٹیس سی اٹھی اور سارے بدن میں پھیل گئی۔ اس نے دکھ سے بوجھل آنکھیں موند لیں، وہ شخص اس کے اتنا قریب تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے شاردا؟ مانوس سی آواز مگر لہجہ نیا تھا، اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ٹھیک ہوں، میں تو پریشان ہو گیا تھا، ڈاکٹر بھی واپس گیا ہے ابھی ابھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکریہ اس نوازش کا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھے بغیر اٹھنے لگی۔ ہاں ہاں، ابھی لیٹی رہو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ شاردا حیات کی ساری ہستی جیسے ڈول گئی۔ وہ سر اٹھا کر آنکھوں میں حیرت کا جہاں لیے اس بے حس کو دیکھنے لگی جس سے جیتنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو توڑ دیا تھا۔ نہیں، اب میں بہتر ہوں۔ وہ مزید اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، عجیب سے احساسات میں گھر گئی تھی۔ زمان خان کا یہ بدلا ہوا لہجہ اور اتنی نرمی، بے حسی کی چادر سے جو چہرہ نکلا تھا وہ اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ وہ الجھ سی گئی۔ شاردا، اس نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ تم کتنی بہتر ہو یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ اس کا لہجہ زبانی تھا۔ وہ تڑپ گئی۔ پلیز زمان، وہ اس کے لمس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ تمہاری اس بے ہوشی کی وجہ میں جانتا ہوں اور اس کے لیے نادم ہو رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ ڈھیر ساری باتیں تھیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا تھا، ہر لمحے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر ندامت سارے لفظوں کو جیسے نگل رہی تھی۔ وہ کس طرح اس معصوم لڑکی کے سامنے اپنے ڈھیر سارے گناہوں کی معافی طلب کرے؟ کیا وہ واقعی قابل معافی تھا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسی زاویہ سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی تھی اور الجھی الجھی نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ کتنا سادہ اور بے ریا چہرہ تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ نظریں ملنے پر اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا کہوں، کوئی لفظ گرفت میں نہیں آ رہا ہے۔ اپنا جرم اور گناہوں کا اتنا بھاری بوجھ ہے میرے اوپر کہ دبا جا رہا ہوں۔ یہ کس طرح اترے گا؟ کون سا جملہ، کون سا لفظ اس بوجھ کو ہلکا کرے گا؟ کیا میں معافی مانگنے کے قابل ہوں؟ وہ اس کے قریب آیا۔ نہیں ہوں نا؟ تمہاری اتنے خوبصورت سالوں کا میں نے گلا گھونٹ دیا۔ تمہارے خوابوں کا بھاری قرض ہے مجھ پر۔ وہ کفِ افسوس ملنے لگا اور شاردا حیات کی آنکھیں حیرانیوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ ہونٹ یکبارگی کانپ کر کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں زمان کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ کیا دیکھتی، کیا سنتی؟ یہ جملے جو خوشبو میں بسے تھے اس کے دل کی دنیا میں طوفان اٹھا رہے تھے۔ شاردا، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میری بے حسی اور کجروی نے تمہیں یقیناً بکھیر دیا ہے۔ کیا میں سمیٹنے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ وہ یہ کہہ کر اسے دل آویز نظروں سے دیکھنے لگا، اور وہ تو پہلے ہی طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ دل جیسے سینے کی دیواروں میں مچل رہا تھا۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ میں تمہارے ان گزرے سالوں کو واپس تو نہیں لا سکتا، مگر آنے والے لمحوں کے عذاب سے تمہیں بچانے کا عہد کر رہا ہوں۔
میں تم سے معافی مانگتا ہوں شاردا، میرے عظیم جرم کو معاف کر دو۔ اس نے اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیے۔ سارے تلخ واقعات بھلا کر، ماضی کی ساری گرد جھاڑ کر اب ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میری تقصیر کی جو چاہو سزا دے دو، مجھے منظور ہے، مگر مجھے دل سے معاف کر دو، میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دو۔ زمان، اس کے لب کانپ گئے، وہ بے اختیار ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اتنی بڑی خوشی اس سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کی زندگی انقلاب سے دوچار ہو گئی تھی۔ اسے گمان نہیں تھا کہ وہ دور نظر آتا صحرا ایک دم گلستان میں بدل جائے گا۔ یہ کب سوچا تھا؟ کیا یہ کہیں اس کی سماعت کا دھوکہ تو نہیں تھا؟ اس نے پلکیں جھکا کر ایک بار پھر آنسوؤں سے بھاری ہوتی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ زمان خان، میرا دل اتنے بڑے مذاق کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ زمان خان تڑپ گیا۔ وہ کتنا بے اعتبار ہو چکا تھا اس کی نظروں میں۔ گہرے ملال نے اسے آ گھیرا۔ بنجر زمین پر چلتے چلتے پاؤں اب اتنے کھردرے ہو چکے تھے کہ ٹھنڈے نرم فرش کا گداز محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ شاردا، میری زندگی یہ مذاق نہیں، سچ ہے۔ میں اپنے جرم پر نادم ہوں اور تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اب تمہاری نظروں میں میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ تمہارے دل میں میری شاید کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میرے نام سے وابستہ ہونے کے بعد تم نے دکھ ہی دکھ اٹھائے ہیں، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے زخموں پر مرہم رکھ دوں گا۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ تم تو میری روح کی پنہائیوں میں اب بھی جلوہ گر ہو زمان۔ تمہیں دل سے نکال سکتی تو پھر تمہاری کجروی پر دکھی کیوں ہوتی؟ چاہنے والے کی بے اتنائی ہی تو آگ لگاتی ہے۔ جس کی التفات کی منتظر ہو، اسی کی بے اتنائی ہی تو دکھ بھرتی ہے۔ وہ سوچے جا رہی تھی۔ کچھ کہو شاردا، بیتے سالوں کا دکھ، میری ناانصافیوں اور کی گئی زیادتیوں کا حساب مانگو۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کے جھکے سر کو بے قرار نظروں سے دیکھنے لگا۔ زمان، میں تو صرف ایک قطرے کی خواہاں تھی، تم نے تو ایک دم التفات اور محبت کے ڈھیر سارے دروازے کھول دیے مجھ پر۔ یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے رب العزت کا؟ وہ لڑکھڑاتی بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ خوشی اس کے انگ انگ میں بھر گئی تھی، جیسے اچانک مسیحائی کے کواڑ کھلے تھے اور دستے کرم آگے بڑھا تھا۔ وہ جو کہہ نہ سکی اشک بن کر صفے مسرگاں پر رقم ہوتا چلا گیا۔ زمان خان نے اس کے کانپتے ہاتھ تھام لیے۔ تم عورتیں بھی کیسے دل لے کر آتی ہو، مرد کی برسوں کی زیادتیوں کو اس کی ایک مسکراہٹ، ایک نرم جملے پر بھلا دیتی ہو۔ میں اس عظیم دل کے آگے ہار گیا شاردا حیات، مجھے اپنا وجود بالکل ہیچ محسوس ہو رہا ہے تمہارے وجود کے سامنے۔ شاردا کی ذہنی تھکن پر روشن تازگی سج گئی۔ زمان خان کا ایک ایک جملہ اسے اپنے بنجر سالوں کا ثمر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے مچلتے وجود میں کیسی ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ ابھی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے شاردا، یہ بس صرف مسکراہٹوں سے سجیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے لیے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھٹن زدہ فضا سے باہر اس کے قدم ہرے بھرے لان کی جانب تھے۔ سوا نے جانے کیا کہا کہ معجزہ سا ہو گیا، بکھر گئی جو نکہتیں، کرن کرن سحر ہوئی، کلی کلی کے رنگ سے حیات معتبر ہوئی، جو کم سخن نگاہ تھی وہ داستاں تراز ہے، جو ترجمان آن تھی وہ سلسبیل ناز ہے، دعا کے جو چراغ تھے وہ سارے آفتاب ہیں، کہ دست شاخسار میں گلاب ہی گلاب ہیں۔